الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، گلے گلشن ولایت، قرۃ عیون الصلحاء، حضرت قبلہ پیر سید محمد مدثر شریف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب التکریم سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے اور میرے بیان کے بعد بھی نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے۔ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا موقع مل گیا ہے، مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا شان والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شان والا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس ذکر کو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس ذکر میں بیماریوں کی شفا ہے، اس ذکر میں دعاؤں کی قبولیت ہے، یہ ذکر بگڑے ہوئے کام سنوار دیتا ہے، یہ ذکر ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگا دیتا ہے، یہ ذکر ہواؤں کے رخ بدل دیتا ہے، یہ ذکر تاریک دلوں کو روشن کر دیتا ہے، ذکر رسول مشکلات سے نکال لیتا ہے، اللہ اکبر۔ ذکر رسول مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو باعث رحمت بھی ہے، سبحان اللہ، باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ الحمدللہ۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے ذکر تو بڑی شان والا ہے لیکن اس کے لیے محفل کرنے کی، اکٹھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر اکیلے بیٹھ کے درود شریف پڑھ لیں، ذکر تو ہو جائے گا۔ اس کے بہت سارے جوابات ہیں پر ایک جواب یہ ہے کہ جب منڈی میں ڈھیری کا سودا ہوتا ہے نا تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ بھائی سبحان اللہ۔ آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے۔ سادات کرام تشریف فرما ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں۔ کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو وی، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو وی، بخشے آ جا۔ بخشے آ جا۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے جس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے
امت جو اعمال کر رہی ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دکھائے جا رہے ہیں۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی روشنی میں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بیٹھے تو آپ چک سکندر کی سرزمین پہ ہیں لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان ایک کیمرہ وہ لگا ہوا ہے جو مختلف شہروں میں اس محفل کو لائیو دکھا سکتا ہے، پر ایک کیمرہ وہ بھی لگا ہوا ہے جو آپ کو مدینہ منورہ میں دکھا رہا ہے۔ واہ 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 غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ حضور اپنی محفل میں ہیں جلوہ گر، سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑی برکتوں والی محفل ہے، جہاں ذکر رسالت مآب کا اہتمام کیا گیا، وہیں 4 خوش نصیبوں کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو حضور کی شانیں سن کے خوش ہوتے ہیں، اللہ انہیں 2 جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین جو رسول اللہ کی عزتیں سن کے خوش ہوتے ہیں، اللہ انہیں لازوال عزتیں عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ مائدہ آیت نمبر 15 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے سجا سجا کے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ آج عنوان ہے سرکار کی باتیں، اور شہنشاہ نقابت فصیح اللسان محافل نعت کی جان جناب افتخار احمد رضوی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں، ولولہ کے انگیز انداز میں ذکر رسول کرتے ہیں۔ ان کی اللہ کے رسول نے سونی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ ذکر رسول سنائیں گے، سرکار کی باتیں۔ یہ آج عنوان ہے سرکار کی باتیں۔ تو میں نے آیت وہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے سجا سجا کے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول ہمارا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اس آیت میں اللہ کریم نے مخاطب کیا ہے تو اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، اور اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ یہ کیوں فرمایا اے یہودیو اے عیسائیو تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن بتاتا ہے یہودی بھی انتظار کر رہے تھے، عیسائی بھی رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب جس رسول کا تم انتظار کر رہے تھے، ہمارا وہ شانوں والا رسول آ گیا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہودی بھی حضور کی نشانیاں جانتے تھے، عیسائی بھی حضور کی نشانیاں جانتے تھے، رسول اللہ کی شانیں ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالم ہیں، آئے ہیں مناظرہ کرنے، لیکن جو ہی حضور کی محفل میں پہنچے ہیں، چہرہ والضحیٰ پہ نگاہ پڑی ہے، دیدار کرتے ہی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ساتھیوں نے کہا عبداللہ بن سلام تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے، بحث کرنے آئے تھے، کوئی سوال نہیں کیا، دیکھتے ہی کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ عبداللہ بن سلام کہنے لگے واللہ ما ھذا وجہ کذاب، اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا کہ پہچان لیا یہ وہی ہستی ہیں جن کی نشانیاں میری مذہبی کتاب میں موجود ہیں۔ ایک اور یہودی عالم، جس دن حضور کا میلاد ہوا ہے، اس دن مدینہ منورہ میں ایک تاجر آیا ہوا تھا جو عالم بھی تھا تاجر بھی تھا۔ امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اس یہودی عالم نے نشانیاں دیکھیں
کہ آخری نبی کے ظہور کی نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں. اس نے اپنے غلام دوڑائے مکہ مکرمہ شہر میں. اس نے کہا پتہ کرو کسی گھر میں بیٹا تو نہیں پیدا ہوا. غلاموں نے آ کے بتایا حضرت عبد المطلب کے ہاں اللہ نے پوتا عطا کیا ہے. حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے. وہ یہودی عالم آ گیا اور کہتے ہیں عبد المطلب ذرا اپنے پوتے کی زیارت تو کراؤ. حضرت عبد المطلب حضور کو اٹھا کے لائے. اس یہودی نے رخ روشن دیکھا, کہنے لگا اب ان کی پشت دکھاؤ. حضرت عبد المطلب نے پشت سے کپڑا ہٹایا. جو ہی اس کی نظر پشت مبارک پہ پڑی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. حضرت عبد المطلب نے اٹھایا, پانی چھڑکا, پانی پلایا. جب اسے ہوش آیا فرمایا تیرا بھی عجب معاملہ ہے. لوگ نومولود بچوں کا چہرہ دیکھتے ہیں, کبھی کسی نے نہیں کہا پشت دکھاؤ. تو نے کہا پشت دکھاؤ. ہمارے ہاں بھی جب بچے پیدا ہوتے ہیں گلی محلے کی عورتیں یا برادری کی عورتیں دیکھنے آتی ہیں تو یہی کہتی ہیں وخاؤ تے صحیح مڑا گیا کہ دیتے ہیں. تو کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ چہرہ دیکھتی ہیں اور پھر کوئی کہتی ہے نانکیاں تے گیا ہے, کوئی کہتی ہے دادکیاں تے گیا ہے. کبھی کسی عورت نے آ کے کہا ذرا مڑے دی کنڈ تے وخاؤ کہ مڑا کے دیتے گیا ہے جی. کبھی کسی نے آ کے کہا مڑے دی کنڈ تے وخاؤ کہ مڑا کے دیتے گیا ہے. پشت نہیں دیکھتے, چہرہ ہی دیکھتے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا تیرا بھی عجب معاملہ ہے. لوگ نومولود بچوں کا صرف چہرہ دیکھتے ہیں, تو نے کہا پشت دکھاؤ. پھر عجب تر معاملہ ہے, پشت دیکھتے ہی تو بے ہوش ہو گیا. اس نے کہا اے عبد المطلب, اے سید القریش, مبارک ہو, یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو آپ کے گھرانے میں آ گیا. حضرت عبد المطلب بھی اس راز سے واقف تھے, وہ بھی خواب دیکھ چکے تھے, لیکن اس یہودی کا مبلغ علم دیکھنا چاہتے تھے. اس لیے فرمایا تو یہ بات کس بنیاد پہ کر رہا ہے, تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسی لیے کہا تھا پشت دکھاؤ. ہمارے علماء نے ہمیں یہ نشانی بتائی تھی, جو تاجدار ختم نبوت بن کے آئے گا اس کے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. مائک کی آواز چھوڑ کے رکھیں. اس یہودی عالم نے کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو آپ کے گھرانے میں آیا ہے. حضرت عبد المطلب نے پوچھا تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے نا, یہ دلیل ہے ختم نبوت کی. اس پر حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ کی ایک روایت ہے شمائل ترمذی میں, ان علی ابن ابی طالب قال بین کتفیہ خاتم النبوت و خاتم النبیین. شیر خدا نے فرمایا یہ جو مہر نبوت ہے یہ صرف نبوت کی دلیل نہیں, یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. یہ تو دو روایتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں, حضرت عبداللہ بن سلام والی یا امام حاکم کی جو المستدرک میں ہیں, ان دونوں میں یہودی علماء کا ذکر ہے. اب ایک روایت وہ سنا رہا ہوں جس میں عیسائی عالم دین کا ذکر ہے. حضرت سلمان فارسی عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس رہتے تھے روم میں. روم اٹلی میں ہے, یورپ میں ہے. حضرت سلمان فارسی یورپ سے مدینہ منورہ آئے تھے. اٹلی عیسائیوں کا مرکز ہے, اور آج بھی روم کے اندر وہ کلیسا موجود ہے جو عیسائیوں کا سب سے بڑا کلیسا ہے. حضرت سلمان فارسی بشپ کے پاس رہتے تھے. پادریوں کا جو استاد ہوتا ہے نا اسے بشپ کہتے ہیں.
اس پر نزع کا عالم تھا، آخری وقت تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا تیرے مرنے کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نشانیاں میں بتا دیتا ہوں، سیدھے مدینہ منورہ چلے جاؤں، وہاں آخری نبی آ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا بتاؤ کیا نشانیاں ہیں؟ اس نے کہا آخری نبی اپنی ذات کے لیے صدقہ قبول نہیں کرتے، اپنی ذات پر صدقہ استعمال نہیں کرتے۔ دوسری نشانی یہ ہے ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسری نشانی یہ ہے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی روم سے نکلے، آزاد تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، بکتے بکاتے مدینہ منورہ پہنچے۔ جب میرے آقا کریم مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت سلمان فارسی صدقہ لے کے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے قبول نہیں فرمایا، اپنی ذات پر استعمال نہیں کیا۔ سلمان فارسی خوش ہوئے، پہلی نشانی پوری ہو گئی ہے۔ چند دنوں بعد تحفہ لے کے آئے، ہدیہ، میرے آقا کریم نے قبول فرمایا۔ سلمان فارسی خوش ہوئے، دو نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب تیسری نشانی دیکھنی تھی، مہر نبوت۔ کئی مواقع پہ حضرت سلمان فارسی حضور کی پشت کی طرف کھڑے ہوئے، کئی دفعہ پیچھے چلے کہ چادر مبارک ہٹے اور مہر نبوت کی زیارت ہو جائے، تیسری نشانی دیکھ کے میں کلمہ پڑھ لوں۔ ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نشانی دیکھ رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ مہر نبوت کی زیارت کر سکے۔ ایک صحابی کا وصال ہوا، میرے آقا کریم تدفین کے لیے خود جنت البقیع تشریف لائے۔ اس دن تیز ہوا چل رہی تھی۔ حضرت سلمان فارسی نے سوچا کہ شاید ہوا کی وجہ سے چادر پشت مبارک سے ہٹ جائے۔ پتہ چلا رسول اللہ تشریف لائے ہیں ایک صحابی کی تدفین کے لیے، تو حضرت سلمان فارسی بھی دوڑ کے جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ میرے آقا کریم ایک چٹان پہ تشریف فرما ہیں، حضرت سلمان فارسی پشت کی طرف آ کے کھڑے ہوئے، انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی موقع ایسا بنے پشت مبارک سے کپڑا ہٹے۔ ادھر تدفین مکمل ہو گئی، ادھر حضور کی پشت مبارک سے چادر نہیں ہٹی، زیارت نہیں ہوئی۔ حضور اٹھنے لگے، حضرت سلمان فارسی کے دل میں ایک کسک پیدا ہوئی، ایک درد اٹھا کہ آج بھی میں زیارت نہیں کر سکا، آج بھی میں تیسری نشانی نہیں دیکھ سکا۔ جب دل میں یہ کسک اٹھی، درد اٹھا، تو میرے آقا کریم نے مڑ کے دیکھا حضرت سلمان فارسی کی طرف، آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئیں، تو میرے آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے چادر مبارک پیچھے کر دی، گویا نگاہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں حضور نے فرمایا کہ سلمان آ کے تیسری نشانی بھی دیکھ لے۔ حضرت سلمان فارسی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حضور کے بدن پاک سے چمٹ گئے، دوش مبارک کو بوسے دے رہے ہیں، مہر نبوت کو چوم رہے ہیں، اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لے۔ کون سی نشانی دیکھی ہے؟ مہر نبوت۔ اور کس صحابی کا ذکر کر رہا ہوں؟ حضرت سلمان فارسی۔ اگر سلیمان پڑھیں تو وہ نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور سلمان یہ صحابی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ مولوی زکریا نے جو شمائل ترمذی کی شرح لکھی ہے، اس میں یہ روایت اس نے لکھی ہے، تو حضرت سلمان فارسی کے دل میں یہ آرزو تھی کہ کاش زیارت ہو، زیارت نہیں ہو رہی، حضور نے خود چادر ہٹائی اور اجازت دی کہ آؤ زیارت کر لو۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے حضرت سلمان فارسی کے دل میں کیا چل رہا تھا حضور جانتے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اب تک میں نے ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی رسول اللہ کا انتظار کر رہے تھے،
اس لیے اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے۔ اور آگے اللہ نے اپنے محبوب کی شانوں میں سے علم کی شان کو بیان کیا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم جو کچھ چھپاتے تھے رسول اسے بیان کرتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جو چھپی ہوئی چیزوں کو بیان کرے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا ہے، اور بہت سارے مفسرین نے، ایک یہودی نے رسول اللہ کا دیدار کیا، گھر گیا، تورات پڑھی، حیران ہوا جو رسول اللہ کی صفتیں ہیں وہ تو تورات میں موجود ہیں۔ اس نے سوچا اگر دوسرے یہودیوں نے میرے گھر آ کے کتاب پڑھ لی تو وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اس نے وہ صفحے پھاڑ دیے۔ اس دور میں ہر یہودی کے گھر کتاب نہیں تھی ہوتی، کیونکہ کتاب بکتی نہیں تھی، کاغذ وافر نہیں تھا۔ 50 دیہاتوں میں کسی ایک یہودی کے گھر کتاب ہوتی تھی، باقی یہودی اس کے گھر جا کے جس کے گھر کتاب ہے وہاں پڑھتے تھے۔ تو اس یہودی نے سوچا یہ صفتیں اگر انہوں نے تورات میں دیکھ لیں تو یہودی تو کلمہ پڑھ لیں گے رسول اللہ۔ اس نے وہ صفحے پھاڑے، کچی دیوار تھی، ہاتھ سے سوراخ کیا، اندر وہ صفحے رکھے، اوپر مٹی کا لیپ کر دیا، دیوار کے اندر صفحے چھپا کے اوپر مٹی کا لیپ کر دیا۔ چند دنوں بعد آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کوئی دلیل تو دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا کریم نے مسکراتے ہوئے فرمایا وہ صفحے جو دیوار میں چھپا کے آئے ہو ان پر جو میری شانیں لکھی ہوئی ہیں وہ نہ پڑھ کے سناؤ۔ کیا ان پر یہ نہیں لکھا ہوا آخری نبی امام القبلتین ہوگا، 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائے گا؟ اس یہودی نے کہا میں مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ جب وہ صفحے میں دیوار میں چھپا رہا تھا میں اکیلا تھا گھر میں، دوسرا بندہ کوئی نہیں تھا، میں یہاں بعد میں پہنچا ہوں، خبر پہلے پہنچ گئی ہے، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، ہر چیز کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ایک شخص آیا حضرت ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لاہور حزب الاناف میں، اور کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ حضور علم غیب رکھتے ہیں، آپ کوئی دلیل دیں۔ حضرت ابو البرکات اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، علم کا سمندر تھے، آپ نے چند دلائل دیے، اور چند دلائل دینے کے بعد فرمایا یہ دلیلیں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اور پھر فرمایا ہم حضور کے اپنے ہیں، ہمیں کوئی دلیل ملے نہ ملے، کوئی دلیل سمجھ آئے نہ آئے، ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ میں ساری رات یہ بات پڑھتا رہوں نا، ہم حضور کے اپنے ہیں، ہم حضور کے اپنے ہیں، لذت نہیں ختم ہو سکتی۔ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس جملے میں جو چاشنی ہے اس کو کما حق کو نہیں بیان کر سکتا۔ حضرت ابو البرکات نے فرمایا دلیلیں غیروں کے لیے ہیں، ہم حضور کے اپنے ہیں، اپنوں کا رویہ اپنوں جیسا ہوتا ہے، ہمیں کوئی دلیل سمجھ آئے نہ آئے ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنوں کا رویہ بھی اپنوں جیسا ہوتا ہے۔ اس پر بھی ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے ایک عرابی سے گھوڑے کا سودا کیا، اس عرابی نے سودا آگے کہیں کر دیا، گھوڑا آگے بیچ دیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تو نے یہ سودا میرے ساتھ کیا تھا؟ وہ مکر گیا، اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا کیا ہی نہیں، اگر میں نے سودا کیا ہے تو کوئی گواہ لائیں۔ حضرت خزیمہ فوراً آگے بڑھے اور خزیمہ گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں تو نے سودا حضور سے کیا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا خزیمہ تو وہاں موجود نہیں تھا،
پھر تو گواہی کیوں دے رہا ہے؟ خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خدا ایک ہے، ہم نے دیکھے بغیر آپ کے کہنے پہ خدا مان لیا ہے، گھوڑے کا سودا نہیں مان سکتے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ روزانہ آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، ہم دیکھے بغیر آسمانوں کی خبریں مان لیتے ہیں، زمین کی خبر نہیں مان سکتے۔ حضرت خزیمہ نے اپنے جس ایمان کا اظہار کیا ہے اسی کا ترجمہ کیا خواجہ غلام فرید نے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، میرا مصحف تے قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میری شرم بھی تو، میری آن بھی تو، میرا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو، میں مکدی گل مکا دیواں، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا دین بھی تو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم حضور کے اپنے، ہم حضور کے، ذرا اپنائیت کے تصور میں ڈوب کے، ہم حضور کے اپنے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے اسی لیے لکھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ عارف کھڑی نے لکھا عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیوں ڈورے، ہاں ہاں۔ غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے۔ واہ واہ۔ عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیوں ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ آپ یہ صرف شعر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں یا منشور حیات کے طور پہ؟ واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ واہ واہ۔ دوسرے مصرے میں اعلیٰ حضرت نے جو صلہ بیان کی ہے نا کہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایمان پر خاتمے کا وظیفہ کیا ہے؟ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ غیروں سے ہمارا کوئی تعلق، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے کسی غیر کا کلپ بھی سامنے آ ہی جاتا ہے، تو اس وقت آج کی محفل کا یہ شعر یاد رکھنا ہے، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ واہ 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 واہ۔ کسی غیر کا کلپ بھی سامنے آ ہی جاتا ہے، اس وقت آپ نے اس محفل میں یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس شعر کو یاد رکھنا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اس انداز میں گمراہی کو پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، معاذ اللہ بے ادبی کے الفاظ شان رسالت میں بول کے، نسبت رسالت کی بے ادبی، چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اس سے پہلے بندہ برباد ہو جاتا ہے اگر دل سے ادب ختم ہو جائے۔ تو حضرت ابو البرکات نے جو فرمایا، اگر یہ بات آپ کے دل پر نقش ہو گئی، فتنوں کی آندیاں چلتی رہیں، ایمان محفوظ رہے گا، اللہ اکبر۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، بے شک چپ کر مہر علی ایتھے، جا نہیں بولن۔ تاجدار گولڑا نے بھی یہی کہا، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔ حضور کی شانیں ہمارے علم سے وراء الورا ہیں۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو علم عطا فرمایا ہے اور حضور کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ جو کچھ آپ دلوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ حضور کی نظر میں ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ، عصر کے بعد والدہ سے کہتے ہیں مجھے اجازت دیں میں مغرب اور عشاء حضور کے پیچھے پڑھ کے آؤں، میں اپنی بخشش کی بھی دعا کرواؤں گا، امی جان آپ کی بخشش کی بھی دعا کرواؤں گا۔ والدہ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ حضور کے پیچھے
2 نمازیں پڑھ کے آؤ، پر یاد رکھنا صرف اپنے لیے ہی بخشش کی دعا نہ کروانا، میرے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا۔ حذیفہ آئے، مغرب حضور کے پیچھے ادا کی، مغرب سے عشاء تک میرے آقا کریم نے مختلف مسائل بیان کیے، صحابہ بیٹھ کے دین سیکھتے رہے۔ پھر عشاء کا وقت ہوا، میرے آقا کریم نے نماز عشاء پڑھائی، عشاء پڑھا کے حضور اپنے حجرے کی طرف چلے۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں ابھی مسجد نبوی کے اندر رات کو چراغ نہیں تھا جلایا جاتا، یہ وہ دور تھا۔ اندھیرے میں حضور حجرے کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے حضرت حذیفہ چلے، چونکہ والدہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں دعا کرواؤں گا۔ حذیفہ پیچھے چل رہے ہیں، حضور آگے ہیں۔ میرے آقا کریم نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے، صحابہ کی جماعت تھی، کوئی صحابی بھی پیچھے چل سکتا تھا، پر حضور نے آگے چلتے ہوئے ہی فرمایا حذیفہ ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا ما حاجتو کا غفر اللہ لکا والے امی کا، حذیفہ مانگو کیا مانگتے ہو، اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی بخشے۔ جناب حسن رضا خان بریلوی نے اسی لیے کہا کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا۔ اللہ ماشاءاللہ اندلیب چمنستان رسالت پوری دنیا میں نعت شریف کے ذریعے دلوں میں عشق رسول کی شمع جلانے والی شخصیت قاری شاہد محمود قادری صاحب رونق کے محفل ہوئے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی مہمانوں کی تشریف آوری باعث برکت و رحمت بنائے، آمین۔ میں عرض یہ کر رہا تھا انتہائی اختصار کے ساتھ، علم کے حوالے سے رسول اللہ کی شان میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جناب حذیفہ دل میں آرزو لے کے آئے ہیں کہ بخشش کی دعا کروانی ہے۔ ابھی انہوں نے عرض نہیں کیا، حضور نے پہلے ہی دعا دے دی، ما حاجتو کا غفر اللہ لکا والے امی کا۔ حذیفہ اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی بخشے، مانگو کیا مانگتے ہو، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے۔ واہ واہ۔ اس وقت میرے آقا کریم نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قبل قط ھذہ اللیلہ، فرمایا حذیفہ میرے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا، یہ آج پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہوگا؟ فرمایا 2 مقصد ہیں، استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے رب کی بارگاہ سے اجازت مانگی، پروردگار مجھے اجازت دے تیرے محبوب کے دربار میں جا کے درود پڑھنا چاہتا ہوں، وہاں جا کے دربار پہ کھڑے ہو کے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سلام پیش کرنے آیا ہے۔ اور دوسرا مقصد وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شُبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ واہ واہ۔ اردو زبان میں یہ لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کیا بات، جب بات بڑی ہو اور منہ چھوٹا ہو، مضمون بڑا ہو اور علم تھوڑا ہو، بات بیان کے دائرے میں نہیں آ سکتی تو اعتراف عجز کے طور پہ کہتے ہیں کیا بات، یعنی میں بات کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتا، میں اتنا ہی کہتا ہوں کیا بات۔ اعلیٰ حضرت جو علم کا سمندر ہے، بحر العلوم ہے، مرجع العلماء ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی ہے، پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حسنین کی ساری شانیں بیان کر سکوں۔ میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں میرا علم تھوڑا ہے، رسول اللہ کے گھرانے کی شان عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو حسنین کریمین کی ساری شانیں بیان کر سکتا ہو؟
تو پھر ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. میں کہوں گا نسبت رسول کی، آپ نے کہنا ہے کیا بات ہے، نسبت رسول کی، کیا بات، کیا بات، شہر رسول کی، کیا بات، کیا بیت بات، رسول کی، کیا بات، اہل بیت رسول کی، کیا بات، اصحاب رسول کی، کیا بات، نواسۂ رسول کی. ہاں کیا بات، کیا بات. میں اور آپ حضور کی سنتیں اپنا سکتے ہیں، داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، ناخن سنت کے مطابق کاٹ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے ہاتھ کی بناوٹ بھی ہم شکل دستے پیغمبر بنا سکتے ہیں؟ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنائے ہیں. امام حسن سر سے سینے تک حضور کے مشابہ ہیں، اور حضرت امام حسین سینے سے قدمین تک مشابہ ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، جن کے دیدار سے رسول اللہ کا دیدار ہو جائے. الحمدللہ. حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیال شریف کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا میں بی بی پاک کی منقبت پڑھنے لگا ہوں. تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، بی بی پاک کی منقبت نہ شروع کرنا. وہ رک گیا تو آپ نے سامعین کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا بھئی اگر کسی کا وضو نہیں نا تو اٹھ کے وضو کر کے آؤ، ہم نے اللہ اکبر. رسول زادی کا ذکر بغیر وضو کے نہیں سنا. جیتے رہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان سیدہ کائنات. اور پھر فرمایا بعض اوقات شاعر منقبت میں جس ہستی کی منقبت پڑھ رہے ہیں ان کا ذاتی نام لکھ دیتے ہیں، اگر اس نے کسی شعر میں بی بی پاک کا ذاتی نام پڑھا تو سینہ تان کے سر اٹھا کے نہیں سننا، بی بی پاک کا نام آئے نگاہیں جھکا لینی. ان کی آمد پر اہل معاشر تو نگاہیں جھکائیں گے ہی. ہمارے بزرگوں نے کہا جہاں ان کا نام آ جائے وہاں ادب سے نگاہیں جھکا لو. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. پھول. فتنوں کے اس دور میں اللہ. اگر آنکھیں بند کر کے آپ کسی کے پیچھے چل سکتے ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی، جیتے رہیں آپ. جنہوں نے ساری زندگی ادب کا درس دیا ہے، ہر نسبت رسول کا ادب. اور فتنوں کے اس دور میں جس نے ادب کو اپنا لیا وہ فتنوں سے بچ جائے گا. میں آپ کی خدمت میں اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ آج اگر ادنا بے ادبی زبان سے یا دل میں خیال آ جائے ذات نبوت کے حوالے سے، ایمان برباد ہو جائے. اللہ اکبر. اور سوشل میڈیا پر ایسے کئی دروازے کھل چکے ہیں جہاں بے ادبی سکھائی جا رہی ہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے جو کلپ ہیں ان سے دین نہ سیکھیں. دین سیکھنا ہے تو کسی مستند عالم کے پاس آپ بیٹھیں. جیتے رہیں، جیتے رہیں آپ. میڈیکل سٹور پہ گولیاں موجود ہوتی ہیں، دوائیاں میڈیکل سٹور پہ ہوتی ہیں، پر نسخہ کسی سرجن ڈاکٹر سے لکھوایا جاتا ہے یا کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے نسخہ لکھوایا جاتا ہے. آپریشن کسی سرجن ڈاکٹر سے ہی کروایا جاتا ہے. خود جا کے آپ میڈیکل سٹور سے دوائیاں نہیں لے سکتے. پنساریوں کے پاس جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پر ہر پنساری حکیم نہیں ہوتا. تو اس لیے سوشل میڈیا پہ جو کلپ ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، ان سے دین نہ سیکھیں. دین کسی مستند عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھیں. اور دین کو اتنا لائٹلی نہ لیں، اتنا معمولی نہ لیں. دین پر ہی تو آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. میں ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. چودھری اشرف صاحب، ان کے برادران، اہل خاندان، منتظمین، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.